آج ہم جس ام المومنین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کا نام ہند تھا، اب ام سلمہ آپ کی کنیت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں، یعنی کہ وہ خوش نصیب لوگ جو اسلام کے شروع کے دنوں میں اسلام لے کر آئے۔ آپ 7ویں پیڑھی میں جا کے آپ کا نسب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ام المومنین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ عقل و دانائی، فہم و فراست، حکمت، زہد و عبادت، حکمت عملی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ بلا کی حسین اور خوبصورت تھیں۔ آپ ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کا نام ہند تھا، ام سلمہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ 7ویں پیڑھی میں جا کے آپ کا نسب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ اپنی مثال آپ تھیں، فہم و فراست میں آپ کا کمال تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں، یعنی کہ وہ خوش نصیب لوگ جو اسلام کے شروع کے دنوں میں اسلام لے کر آئے، اور آپ نے وہ تکلیفیں، وہ مظالم کفار کی سب کچھ آپ لوگوں نے برداشت کیا اپنے شوہر کے ساتھ۔ آپ نے 2 بار ہجرت فرمائی، ایک بار حبشہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اسلام کی ترویج میں اور اشاعت میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی تھیں، تو آپ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر وہ عورت شادی نہ کرے تو وہ جنتی ہوتی ہے، اور اسی طرح مرد کے لیے ہے۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ شادی نہیں کریں گے، اور آپ کا ہو گیا تو میں نہیں کروں گی۔ تو اس پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں سلمہ، آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، ام سلمہ آپ نے شادی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے میرے بعد۔ انہوں نے پھر یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دی۔ دیکھیے اس میں تربیت ہے ہم سب کے لیے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے مرد کو بنایا ہے، ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے، ان کا خیال اور کیئر کرنے کے لیے۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں، وہ چاہے بیوہ ہیں، چاہے طلاق یافتہ ہیں، انہیں شادی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، فوری طور پہ شادی کر لینی چاہیے۔ جس طرح آج ہمارا معاشرہ اور ماحول ہے، بے راہ روی ہے، اور جس طرح سے حیا سوز ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس میں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ نکاح کر لیے جائیں، اور صرف نکاح ہی نہ کیے جائیں۔ ہمارے بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ نکاح کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں، ان کو وہ عزت دیں، وہ برابر کا رتبہ عطا فرمائیں، تاکہ گھروں میں وہ مسائل، وہ لڑائی جھگڑے اور ان تمام پریشانیوں کا کلا کما ہو سکے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں صحت یاب ہو گئے، لیکن اندر اندر وہ زخم ہرا ہوا، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ بہت غمگین رہا کرتی تھیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اور آپ ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا صف ماتم بچھی ہوئی ہے، زور زور سے چیخا اور چلا کے رویا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور بتایا کہ بین کرنا، رونا برا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک صبر آزما لمحہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جو گھر والوں پر ہو رہا ہوتا ہے، تو رونا منع نہیں ہے۔ زور زور سے چیخنا، چلانا، بین کرنا، نوحہ کنی کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اور اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی سنائی کہ جو نوحہ کرنے والی خواتین ہیں، واویلا کرنے والی، بین کرنے والی خواتین ہیں، وہ دوزخ میں وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، اور جہنم میں ان کی 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک آگے اور ایک جہنمیوں کے پیچھے، اور وہ ان پر کتوں کی طرح بھونکیں گی۔ توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
تو ہمیں بین نہیں کرنا ہے. کتنی ہمیں سے تربیت ملتی ہے یہاں پہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کنی کرنے سے، بین کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس صبر کرنے پہ اجر کا ثواب ہے. اس پر بہت زیادہ مسلمان جب مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، غم آتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں صبر کے ساتھ ساتھ خیر و عافیت عطا فرماتے ہیں. اور بہترین نعم البدل کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور آپ نے کہا کہ پڑھا کریں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. وہ ہم تو صرف میت سے ہم نے اس کو جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے، لیکن یہ دعا ہر مصیبت، ہر تکلیف میں پڑھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے، اور اس کے آگے بھی ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. تو حضرت سلمہ نے پھر آپ خاموش ہو گئیں، اور پھر آپ نے بعد میں سوچا کہ ابو سلمہ سے اچھا نعم البدل مجھے کون ملے گا، آپ ہی تو میرے ساتھ تشریف لے کر آئے تھے. تو آپ نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو آپ نے اللہ پہ یقین کر کے، بھروسہ کر کے آپ نے یہ دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین نعم البدل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا کہ آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے منع کر دیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع فرما دیا، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ میرے 3 جو ہیں وہ مسائل ہیں، عذر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بتائیے، تو پوچھوایا تو آپ نے بتایا کہ ایک تو میرا عیال ہے، میرے بچے ہیں، دوسرا میں تھوڑی سی غیرت مند خاتون ہوں، یعنی کہ سوکنیں شاید برداشت نہ کر سکوں، اور تیسرا عذر و جواز یہ ہے کہ میرا گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری جو یہ غیرت ہے وہ دور فرما دے، تمہارے بچوں کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے، ان کی کفالت کرنے والا ہے، اور آپ کے جو عیال ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے ان کو مجھ پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رشتہ قبول فرما لیا، اور آپ کا شانہ اقدس میں تشریف لے آئیں. آپ کو حضرت اماں زینب رضی اللہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے جایا گیا کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. آپ بہت زیادہ ہنرمند، سلیقہ شعار اور ذمہ داری نبھانے والی تھیں. جب آپ خیمے میں گئیں، شادی کی رات کو دلہن جاتی ہے، انہوں نے جو رکھی دیکھی، تھوڑا گھی دیکھا، آپ نے اس جو کو پیسا، اس کا آٹا بنایا، اس سے کھانا بنایا، اور اس گھی کو سالن کے طور پہ استعمال کیا، اور وہ کھانا شادی کی رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھایا. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تن آرامی کی ان کو بالکل بھی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ محنت کش اور غیور خواتین تھیں، اور محنت کرنے والی خواتین تھیں. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت عملی، معاملہ فہمی میں کمال حاصل تھا. اس لیے جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ لوگ قربانی کر لیجئے اور احرام کھول دیجئے، سر منڈوا لیجئے، تو کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا. آپ نے 3 بار کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ سلمہ کے المومنین کے خیمے میں تشریف لے گئے. پھر وہاں پر آپ نے جا کے ماجرہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا. آپ انتہائی عقل مند خاتون تھیں، فہم و فراست والی تھیں. آپ سمجھ گئیں کہ وہ سب دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کہ انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جو ہے وہ قربانی نہیں کی اور وہ نہیں اتارا، تو اس لیے انہوں نے بھی. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے گا، وہ سب غم میں ہے، دکھ میں ہے، آپ اپنی قربانی کیجئے، سر منڈوائیے اور احرام کھول دیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ کے جا کے قربانی کرتے ہی، سر منڈواتے ہی تمام صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ سب نے جو قربانیاں کرنا شروع کر دیں، اور سر منڈوائے اور ایک دوسرے کے منڈنے لگے اور احرام کھول دیے. تو دیکھیے ایک عورت کا عقل، شعور، فہم کتنا اہم ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور اس مشورے پر عمل بھی کرتے ہیں. تو ہم ماؤں بہنوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے شوہروں کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، بہترین فیصلہ سوچ سمجھ کے، عقل سے، شعور سے، تاکہ اس سے معاملات سدھریں، نہ کہ خراب ہو جائیں.
تو ہمارے آج کل کیا سسٹم ہے، ہم اپنے ہی مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کے بارے میں الٹے سیدھے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، جن سے مسائل حل ہونے کی بجائے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھے سے اچھے جو ہیں وہ مشورے دینے چاہیے اور اپنے عقل اور شعور کو بڑھانا چاہیے اور اس کو پھر وقت پر کام میں بھی لانا چاہیے۔